أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، پھر جو کوئی 2 دن میں جلدی کرے اور نکل جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو نکلنے میں 1 دن کی تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو اسی کے حضور تمہیں جمع ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کی 203 نمبر کی آیت ہے۔ احکام حج کے سلسلے میں یہ سب سے آخری آیت ہے، سب سے آخری حکم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ حج کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی تکمیل کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی ہے حجاج کو کہ نہ صرف حج کے دوران ذکر کرنا تھا بلکہ تمہاری آئندہ جو زندگی ہے، حج کے بعد والی زندگی، اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ جاری رکھنا۔ اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اس سے مراد ایام تشریق ہے جس میں حاجی مینا میں قیام کرتا ہے، 9، 10، 11، 12، 13۔ تو یہ دنوں میں عام طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر جو واجب ہے ہر نماز کے بعد تکبیر و تشریق جو کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ حج کے متعلق اس میں بیان ہوا ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، یعنی جو 10 ذی الحجہ کے بعد جو مینا میں اور مزید قیام کیا جاتا ہے، تو بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ 2 دن، بعض یہ سمجھتے تھے کہ 3 دن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ 2 دن چاہو تو اس میں اور 1 دن کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں ممکن ہے، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ یا 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ دونوں صورتیں درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمرات پر جو کنکریاں مارتا ہے حاجی، تو 10 کے بعد 11 اور 12 کو، 12 ذی الحجہ کو اگر زوال سے پہلے مار لیا، زوال تک مار لیا، اور پھر غروب آفتاب ہونے سے پہلے مینا سے اگر نکل جائے، 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اگر مینا سے فارغ ہو کر نکل جاتا ہے تو پھر وہ 2 دن اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اگر غروب آفتاب مینا ہی میں ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ 13 ذی الحجہ کو بھی مینا ہی میں ٹھہرے اور پھر سے ایک اور بار جمرات پر کنکریاں مارے، لیکن اس کے لیے سہولت یہ ہوتی ہے کہ زوال سے پہلے مار لے سکتا ہے 13 ذی الحجہ کو، جیسا کہ 12 کو زوال سے پہلے نہیں مارا جا سکتا بلکہ دوپہر کے بعد مارنا پڑتا ہے 12 ذی الحجہ کو، اور فوراً نکلنے کی تیاری کرنا، اور اگر غروب ہو جائے مینا میں تو پھر 13 کو بھی ٹھہرنا، یہ حکم اس میں دیا گیا ہے۔ یہ آخری حکم تھا اس سلسلے کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح فرمائی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر، اور دوسرا اللہ کا ڈر، یہ حج کے احکامات کے سلسلے کی آخری کڑی ہے اور آخری حکم ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہی کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اطاعت کرنے والے بندے ہوتے ہیں، انہی کی عبادتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص حج سے پہلے بھی بے پرواہانہ زندگی گزاری، گناہوں میں ملوث رہا، اور دوران حج بھی پرواہ نہیں کی گناہوں سے بچنے کی،
اور حج کے بعد بھی اگر اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا سلسلے میں پرہیز نہیں کرتا، تو پھر اس سے اس کے حج کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ حج کرنے کا جو ترک حج کا جو گناہ تھا اس سے تو بچ جائے گا، جو رکن تھا وہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اس سے جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں جو بات ارشاد فرمائی کہ حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ گناہوں کی معافی کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ پھر سے گناہ نہ کرے، اس لیے بار بار تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگارانہ زندگی گزارو۔ اصل میں حج مقبول کی علامت کیا ہے؟ یہ جو حدیث جو بیان ہوئی ہے کہ یعنی بندہ آتا ہے واپس تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب حج مقبول ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ حج مقبول ہونے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو دنیا کی محبت سے دل اس کا خالی ہو جانا چاہیے، اور آخرت کی فکر اس کے دل میں آ جانی چاہیے، یعنی یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جانی ضروری ہے، حج مقبول کی علامت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، وہی دنیا کی محبت، وہی چیزیں جو پہلے بھی تھی اب بھی برقرار ہے، بسا اوقات تو ایسا دکھتا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ اور مزید اضافہ ہو گیا ہے، یعنی جو کام پہلے نہیں کرتے تھے وہ اب کرنا شروع کر دیے ہیں، اتنے نڈر اور بے باک ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو حج کر کے آ گئے ہیں، پچھلے پورے گناہ پورا کھاتا صاف ہو گیا ہے، اب پھر سے نیا اکاؤنٹ شروع کرنا ہے۔ یہ کیفیت، یہ نڈر پن، یہ بے باکی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں کہ حاجی حج کو جاتا ہے تو ایک کیفیت لے کر جانا چاہیے، اور کیفیت کے ساتھ واپس آنا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس بات کو سمجھے کہ جو عبادت کے لیے وہ جا رہا ہے وہ غیر معمولی عبادت ہے، وہ قربانیوں والی عبادت ہے، اور وہی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، جس میں سے بہت سی قربانیاں ان کی طرف سے پیش کردہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا تھا، اور وہ اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک حصہ بنا دیا تھا۔ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے جب جاتا ہے بندہ اور پھر واپس آتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حج کو جا رہے ہیں، ایک ایسی عبادت کو جا رہے ہیں جو بڑی قربانیوں والی عبادت ہے اور بڑی خاص عبادت ہے۔ تو پھر وہ اگر کیفیت لے کر نہیں آ رہا ہے، ویسا ہی جا کر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، حج مقبول نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، اور مزید آنے کے بعد حاجی نام کے ساتھ لگا لیا جاتا ہے، اور لوگ بھی جو ہے بڑے ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، دعاؤں کی درخواست بھی کرنا چاہیے، لیکن جو حج کر کے آیا ہے اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ تم بہت بزرگ ہو گئے ہو، بہت بڑے ہو گئے ہو، بہت اچھا اور بہترین کام کر کے آ گئے ہو، لہٰذا ہر جگہ حاجی صاحب حاجی صاحب۔ یہ حاجی صاحب اور ہر نام کے ساتھ حاجی لگانا کہاں کا اصول ہے، کہاں کا طریقہ ہے؟ حج ایک رکن ہے اسلام کا، ارکان اسلام میں سے وہ بھی ایک رکن ہے، وہ فرض ہے، فریضہ ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ کیا نماز پڑھ کر کوئی اپنے ساتھ نمازی لگاتا ہے؟ نا، نہیں لگاتا ہے۔ تو ویسا ہی حج کر کے بھی حاجی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نمائش اور یہ دکھاوا اچھی چیز نہیں ہے۔ ایسا ہی کرنے سے نفس موٹا ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو بہلاتا ہے اور دل میں یہ بات ڈالتے رہتا ہے کہ تم بہت بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے ہو، لہٰذا تم اب جو چاہے کر لو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا ہے، اور یہ بات واضح فرما دی گئی ہے اس میں کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالوں سے واقف ہے، اور تمہارے چھپے اور کھلے ساری چیزوں سے واقف ہے، اور تم کو وہ جتلا دے گا، ایک دن تم سب کو اس کے پاس جمع ہونا ہے۔ یہ جو مجمع مینا کا اور یہ حج کا جو مجمع تمہارے سامنے جو ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ روز محشر قائم ہونے والا ہے ایک دن۔ یہاں کا ایک چھوٹا مجمع ہے اور وہاں پر ایک اور بہت بڑا مجمع ہوگا۔ یہ یاد دہانی ہے ان سارے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے حضور تم سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور پھر تم سے جواب دہی ہونے والی ہے، اور تم کو اسی کے مطابق تم جیسا عمل کیے تھے جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ لہٰذا جو ڈر کر زندگی گزارے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی آخری آیت میں بھی،
آیت کے آخری حصے میں کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا حج کو جا کے آنے کے بعد، اور پھر تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنا، زندگی میں تبدیلی آ جانا حج کے بعد۔ تبدیلی اگر نہیں آ رہی تو پھر بہت خراب بات ہے، یعنی جو محنت کر کے آئے ہیں، جو عمل کر کے آئے ہیں، وہ بیکار ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس میں تبدیلی لانے کے لیے اور پھر آئندہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر یعنی زندگی گزارنے کے لیے اس میں حکم دیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں دنیاوی زندگی میں بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے من مانی جو ہے اپنے مافی الضمیر پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، حالانکہ حقیقت پہ وہ کٹر مخالف ہیں۔ اس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، شان نزول کے اعتبار سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ایک شخص تھا اخنس بن شریق جس کا نام تھا۔ وہ بڑا کٹر مخالف تھا اسلام کا، لیکن بڑا چرب زبان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور مجلس میں حاضر ہوتا تو دعوے کرتا، قسمیں کھا کھا کر یہ بتانے کی کوشش کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بھی اسلام کا ماننے والوں میں سے ہوں، اور یہ دعوے جھوٹے دعوے تھے اس کے۔ اور جب وہاں سے باہر نکلتا آپ کی مجلس سے تو پھر وہی شرارتیں شروع کر دیتا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا، ایذائیں پہنچاتا، نقصان پہنچاتا ان کو، یعنی ہر قسم کی ان کے ساتھ بے مروتی کرتا، بدعہدی کرتا، بے ایمانی کرتا، ان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ان کو تکلیف پہنچاتا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑا دلکش نظر آتا ہے ایسا انسان جو اپنے مافی الضمیر پر اللہ کو گواہ کھڑا کر کے بات بات پر قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، کیونکہ جو انسان عمل کرنے والا ہے اس کو اللہ کی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود عمل کر کے اپنے عمل سے یہ بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میرا عمل کیسا ہے، یعنی گفتار کے غازی بن جاتے ہیں، کردار کے قاضی نہیں بننا چاہتے، اپنی عملی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے چرب زبانی سے کام لیتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ پلٹتے ہیں تو زمین میں ان کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد برپا کریں اور کھیتی اور نسل کو تباہ کریں، مگر اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سامنے تو بڑی دل فریب باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان کی ساری تقودو فساد فی الارض کے لیے ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ دعوت الی اللہ کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ زمین کے اصلاح اور اس پر امن و عدل کا قیام اللہ کی بندگی اور اطاعت ہی پر موقوف ہے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں اور پکے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر ایسا دکھاتے ہیں کہ بڑے خیر خواہ ہیں ہم لوگوں کے اور بڑی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی اس بیان کی تصدیق ان تباہیوں سے ہوتی ہے جو بڑی بڑی لڑائیوں میں آپ کے سامنے آتی ہے، جنگیں جو ہو رہی ہیں عالمگیر جنگوں کے نتیجے میں، یا آج ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی خاطر، اس کو فتح کرنے کی خاطر اس کے ریسورسز پر حملہ کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر جو تیل پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں آج اسلامی ممالک، ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا ان کو اپنا دوست بنا کر بظاہر چرب زبانی کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر ان کے ریسورس کو جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیسی بڑی بڑی لڑائیاں انہوں نے لڑی، بغیر کسی وجہ کے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے تباہ و برباد کیا۔ یہ بڑی بڑی جو ہے پاورز جو ہیں، جو سپر پاورز جسے کہا جاتا ہے آج دنیا کے، کیسے انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے۔ اس میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کھیتی اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیسا تباہ کیا ہے انہوں نے ملکوں پہ، کارپیٹ بمبنگ کیا ہے، انہیں بغیر کسی وجہ سے کہ بھولے بھالے لوگوں پر، مسلمانوں پر جو ہے ایسے بم برسائے ہیں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو مارا ہے۔ کوئی بھی وجہ نہیں تھی، صرف بس وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے ان کے ریسورسز پر، ان کے آئل ریسورسز ان کو چاہیے تھے، اس کے لیے بہانہ چاہیے تھا، بس بہانہ بنا کر انہوں نے حملہ کیا۔ ایسے کئی ممالک پر انہوں نے یہ کام کیا ہے
آج کی جو طاقتیں ہیں وہ اپنے طاقت کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں کے سامنے چرب زبانی اور دوستی کا ڈھونگ رچا کے ان کے ساتھ مل کر ان کی ملکوں کو استعمال کیا اور پھر دوسرے وہی ممالک مسلمان ممالک کو جو ہے تباہ کیا۔ یہ کام ایسے ہی اس قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ فساد فی الارض ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند کرتے ہیں جو ہلاکت و تباہی و بربادی مچاتے ہیں زمین میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر وہ جو ہے آمدہ ہوتے ہیں بجائے ڈرنے کے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اللہ سے، ایسا مت کرو، تو غرور اور تکبر کرتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جانیں کھپا دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اس کے برخلاف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی جانیں تک جو ہے قربان کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام کے سوا اور کون ہو سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ہی کی تو جماعت تھی مسلمانوں کی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست نگرانی میں تیار کیا تھا۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہر قدم پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھے، نبی کے اشارے پر بس قربان ہو جاتے تھے۔ اس میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا تذکرہ ہے شان نزول میں۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں قریش کے ایک جتھا آیا کفار قریش کا، اور ان کے سامنے آ کر ان کو روک لیا۔ وہ فوراً سواری سے اترے اور اپنے ترکش میں جتنے تیر تھے سب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اور ان سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ اے جماعت کفار قریش، تم کو معلوم ہے کہ میں کیسا تیر باز ہوں، تیر انداز ہوں، اور میرا تیر کبھی بھی خطا نہیں ہوتا، اور اگر مجھ سے مقابلہ کرو گے، میرے سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تو میں ان سارے تیروں کو تمہارے اوپر برساؤں گا، اور پھر یہ تیر ختم ہو جانے کے بعد تلوار سے کام لوں گا، اور جب تک میرے دم میں دم ہے میں تم سے مقابلہ کروں گا، اس کے بعد میرے پاس آنا، اس سے پہلے میرے پاس نہیں آ سکتے۔ لیکن ایک سودے کی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا جو بھی مال ہے وہ سب کچھ مکے میں فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو جا کر وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور راستہ چھوڑ دیا۔ یہ بات جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار کہا تم نے بہترین نفع کا سودا کیا ہے، تم نے نفع کا سودا کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، برخلاف ان بدبختوں کے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، قتل خون اور غارت گری کرتے ہیں، اس کے برخلاف یہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، سب کچھ انہوں نے لگا دیا صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ واللہ رؤوف بالعباد، تو ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں پر وہ نہایت ہی مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔